میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ نصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عرب کے اندر بت پرستی عام تھی اور اتفاق و اتحاد کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ بیت اللہ کے بیرونی دیوار پر 360 بت نصب کی، اور ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت آدم علیہ السلام کا۔ نظریہ کیا تھا کہ سب کے سب یہاں پر اکٹھے ہوں گے، یہودی بھی آئیں گے، عیسائی بھی آئیں گے، اور سب سے بڑا جو ان کا بت تھا ہبل، نعرہ بھی اسی کا لگاتے تھے، اعلو ہبل۔ یہ حضرت حابیل جو تھے ان کے نام پر بنایا گیا کہ حابیل مظلوماً شہید ہوئے، اور ان کا نظریہ یہ تھا یہ ہماری مدد کریں گے۔ اور وہاں پر ایک بت تھا لات، افرائیتم اللات، لات، مفسرین نے لکھا کہ لات یہ لفظ اللہ کی مؤنث ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ لات ایک بہت نیک آدمی تھا، یلت السویق، حج کے دنوں میں سویق ستو گھولتا وہ، اور مفت میں حاجیوں کو کھلاتا، اور جب یہ فوت ہو گیا تو اس کو ایک مجسمہ بنا لیا، یہ طائف کا رہنے والا تھا۔ والعزہ، عزہ کی متعلق نسائی شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سن 8 ہجری میں بھیجا کہ جاؤ عزہ کو ختم کر کے آؤ۔ یہ عزہ یوں سمجھیے جیسے آج کل مزار ہوتے ہیں، ایک مزار بنا ہوا تھا، وہاں پر مجاور بھی تھے، کوئی مرغہ چڑھا رہے، کوئی دودھ جاگے چڑھا رہے، کوئی بکرے چھوڑ رہے، تو وہاں جو مجاور تھے وہ کھاتے پیتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند آدمیوں کو لے کر وہاں پر گئے، اور وہ جو مجاور تھے ان کو وہاں سے ملنگوں کو بھگایا اور اس کو ڈھا دیا، درخت کاٹ دیے۔ واپس آئے اور سرکار نے پوچھا ہاں کیا کیے؟ تو میں اس کو میں ڈھا کے آ گیا، ان کو تم نے کچھ بھی نہیں کیا، جاؤ عزہ کو ختم کر کے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ گئے تو فرمایا جب میں گیا تو میں نے دیکھا امرأۃ ناشیزہ، ایک عورت بال بکھرائے ہوئے، بال اس کے بکھرے ہوئے، اور رو رہی ہے، کفرانک عزہ کفرانک، تیری ناشکری کی ہے عزہ، واویلا کر رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کیا اور واپس آ کر بتایا کہ اس طرح ایک عورت تھی، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، اس کو میں نے قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا تلک العزہ، آپ نے فرمایا یہ عزہ تھی، یہ پری تھی، فرمایا قیامت تک اب دوبارہ عزہ نہیں، اب اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، یہ عزہ تھی۔ افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، اور ومناة الثالثة اور تیسرا منات الاخرى، کچھ ہٹ کر، یہ طائف کے اندر تھا منات،
یہ بھی نیک آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا، تو اس کا مجسمہ مکہ مکرمہ میں بنا ہوا تھا۔ ایک تفسیر تو یہ ہو گئی۔ دوسری تفسیر فرماتے ہیں کہ لات یہ لفظ اللہ کی مؤنث ہے، عزا عزیز کی مؤنث ہے، اور منات یہ منان کی مؤنث ہے۔ یہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے نا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے لڑکیاں؟ اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے کہتے ہو لڑکیاں ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، کہتے اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں، اپنے لیے لڑکے۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں، زمانہ جاہلیت کی رسم آج بھی ہے، اس کی تاثیر آج بھی ہے۔ لڑکی ہو جائے تو ناراض ہوتے ہیں، لڑکی ہو جائے عام طور پر مٹھائی نہیں کھلاتے، لڑکا ہو تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ لڑکی ہو جائے تو عقیقہ بھی نہیں کرتے، لڑکا ہو عقیقہ بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے لڑکیاں؟ اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے کہتے ہو لڑکیاں ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، کہتے اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں، اپنے لیے لڑکے۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں، زمانہ جاہلیت کی رسم آج بھی ہے، اس کی تاثیر آج بھی ہے۔ لڑکی ہو جائے تو ناراض ہوتے ہیں، لڑکی ہو جائے عام طور پر مٹھائی نہیں کھلاتے، لڑکا ہو تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ لڑکی ہو جائے تو عقیقہ بھی نہیں کرتے، لڑکا ہو عقیقہ بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ اس وقت تقسیم ڈھونڈی ہے۔ ضیزیٰ ڈھونڈی قسم کی تقسیم، اپنے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے کہتے ہیں لڑکیاں۔ اگر ہوتی اس کے لیے ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو پھر لڑکیاں نہ ہوتی، اگر ہوتی بالفرض۔ فرض تو قرآن نے بھی کیا نا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ تو فرمایا ان ہی الا اسماء، نہیں ہے مگر یہ ایک نام ہے، سمیتموہا جو تم نے رکھ دی، انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھ دیے۔ یہ مؤنث ہے، عورتوں کو جو ہے فرشتوں کو مؤنث، فرشتے مؤنث نہیں ہیں، نہ فرشتے مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، نہ ان میں خواہش ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی وہ مخلوق ہے جو نافرمانی بھی نہیں کرتے۔ پھر بعض لوگ ہیں، بات آگئی الکم الذکر ولہ الانثی، اولاد اللہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں وہ جاتے ہیں بابوں سے مانگنے کے لیے، اور کسی کو اولاد مل بھی جاتی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال بعد مل جاتی ہے، 4 سال بعد۔ اب وہ سمجھتے ہیں مجھے بابے نے دی۔ اب اس کو جو سمجھو اللہ نے مقدر تو کیا ہوا تھا کہ اس کو 4 سال بعد ملنی۔ اب کیا ہوا، یہ دھکے کھاتا رہا، خاک چھانتا رہا، کبھی ایک در پہ، کبھی دوسرے در پہ، کبھی تیسرے در پہ۔ اللہ جب موقع تھا، جب اللہ نے دینا تھا اس وقت دیا۔ یہ سمجھتے مجھے بابے نے دی۔ بابا کہاں دے سکتا ہے، خود وہ مٹی کے نیچے ہے، اپنی موت کو وہ نہیں بچا سکا، تمہیں کیا دے گا؟ نافع اور ضار اللہ کی سوا کوئی نہیں۔ اگر عقل ہو یہ ایک جملہ ہی کافی ہے۔ اگر سرکار نافع و ضار ہوتے تو خود ان کو ضرر اور تکلیف نہ پہنچی تھی۔ اپنے آپ کو جنگ کی عہد میں تکلیف پہنچی، سرکار مبارک شہید ہوئے، چہرہ زخمی ہوا، اپنی تکلیف نہ دور کر سکے، تمہاری تکلیف دور کریں گے؟ عجیب عقیدہ ہے۔ سورہ شورى کے اندر آپ بڑھ کر آئیں، فرمایا وَيَجْعَلُونَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اولاد۔ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے جوڑے جوڑے بیٹا اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، وہ خاک چھان جاتا ہے۔ وہ عاملوں کے پاس جاتا ہے، دھاگے تعویذ سب کچھ کراتا ہے، وہ بھی جتنا زور لگا سکتے ہیں لگاتے ہیں۔ اللہ نے نہیں دیتا، کہتے کوئی کہتا کہ بندش ہوگی۔ جب اللہ نے نہیں دینا تو پھر کچھ بھی کرو۔
ٹیسٹ سب کلیئر ہے، کچھ بھی کرو نہیں دینے، اللہ نے نہیں دیتے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ مزاروں کی خاک بھی چھان چکے ہیں، اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ ولد ہمارے، اللہ نے اولاد نہیں دی، جسے چاہے اللہ دے، جسے چاہے نہ دے۔ سرکار سے اعلان کروایا، 2 اعلان، بار بار یہ 2 اعلان، اگر قرآن کریم پڑھو تو یہ 2 اعلان صرف یاد ہو، عقیدہ درست ہو جائے۔ ایک اعلان سورۃ الجن میں کروایا، دوسرا اعلان سورہ اعراف میں کروایا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دو میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور یہ بھی اعلان کر دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، نہ اپنے کا نہ تمہارے۔ تو فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ جو باتیں کرتے ہیں اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو اللہ نے اتاری ہو۔ ان یتبعون الا الظن، مگر یہ کیا ہے؟ ایک گمان ہے جس کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما تهوى الانفس، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ولقد جاءهم من ربهم الهدى، اور تحقیق آئی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ قرآن کریم میری ہدایت ہے۔ اب للانسان ما تمنا، کہ انسان کے لیے وہ جو وہ تمنا کرے۔ فللہ الآخرۃ والأولی، اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور اولا دنیا، دنیا بھی اس کے پاس، آخرت بھی اس کے پاس، مانگنے تو اس سے مانگو۔ وکم میں سرکار نے فرمایا دعا کی، اللہم لا تعبد قبری وثنا لا تعبد، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی پوجا کی جائے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور تحقیق آئی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ قرآن کریم میری ہدایت ہے۔ اب للانسان ما تمنا، کہ انسان کے لیے وہ جو وہ تمنا کرے۔ فللہ الآخرۃ والأولی، اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور اولا دنیا، دنیا بھی اس کے پاس، آخرت بھی اس کے پاس، مانگنے تو اس سے مانگو۔ وکم میں سرکار نے فرمایا دعا کی، اللہم لا تعبد قبری وثنا لا تعبد، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی پوجا کی جائے۔ لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ آج وہاں جائیں، وہاں جو لوگ کھڑے ہیں وہ خوش قسم کے ہیں، اور یہ تکوینی طور پر اللہ نے نظام کیا ہے، تکوینی نظام ہے۔ وہ اتنے خوش ہیں، کوئی قریب بھی آئے نا اس کو پھڑک نہیں رہے، چلو بھائی اللہ نے ایسا نظام کیا، ایسا نظام بنایا، ایسے لوگ وہاں کھڑے کیے کہ کوئی اگر افراط و تفریط کا شکار کیا کہ اس سے پہلے جو جائز ہے وہ ان کے قریب بھی نہیں جانے دیتے، ایسے لوگ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے۔ تو فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے فرشتے ہیں آسمان میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، نہیں وہ سفارش کر سکتے، اور ان کی سفارش کچھ بھی جو ہے فائدہ نہیں دے سکتی، کفایت نہیں کر سکتی، الا من بعد ان یأذن اللہ، ایک اللہ تبارک و تعالی اجازت دے ہوگی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی فرشتے کی، فرشتوں کو پکارتے تھے، اللہ کی اگر اجازت دے تو فرشتوں کی سفارش کام آئے گی، ورنہ فرشتوں کے متعلق تو یہاں تک لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں، اللہ تبارک و تعالی جب حضرت جبرائیل کو کوئی حکم دیتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، خوف سے اللہ کی عظمت اور ہیبت ان پر ایسی طاری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا کہا ہے تمہارے رب نے؟ قالوا الحق، میں حق کہا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں لمن یشاء ویرضی، اللہ جس کے لیے چاہے اور جس کو اجازت دے راضی ہو جائے جس کے لیے وہ ہے اس کے لیے ہوگا۔ آگے پھر یہی واقعہ چل رہے تفصیل کے ساتھ، انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔